اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ بھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے، کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش۔ ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلایا جاتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کو گزار لیجیے۔ بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے، اور سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو، دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو، وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو امتحان میں۔ اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر وہ بپھر جاتا ہے، گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے۔ اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریئلائز کرے، احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آ گئی یا پھر گالی گلوچ، مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو۔ میرے عزیزو، بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت، کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف۔ اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لی۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا۔ وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل نے۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی، ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس، تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا، میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے، اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا، عظمت رسالت کی بات کرنا، یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا۔ یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں۔ پہلی مرتبہ 100 کوڑے، دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی،
میرے عزیزو یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون. مصیبتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گی، لیکن جمے رہو، ڈٹے رہو. اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑ. اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے. آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے. مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں سید، یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام جو پورا خاندان نبوت کا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے. پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دی، اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے. جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے. یہاں سے کنویں سے تو نکالے، لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا. یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے. کس کے ہاں؟ عزیز مصر، بادشاہ مصر کے گھر میں. اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی. پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا، اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا. اللہ کے نبی کے دامن پر پیوند تو ہو سکتا ہے، دھبا نہیں ہوتا. کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل جب گئے وہ نبی ہو کر کے، اور اس کے بعد دن کٹتے رہے. دن کیسے؟ ہفتے کیا، مہینے کیا، سال. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے. جب کبھی کسی انوسینٹ کو، بے قصور آدمی تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے. اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے، میں ایسا غلطی کیا تھا، مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے. لیکن جس کا جرم ہی نہیں، نہ کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے، بندہ بہت بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے. توکل کیسا تھا، یقین کیسا تھا، صبر کے ساتھ نکالے. لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں ملتی ہے میرے عزیز، وہاں قیدی اور بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا. وہ خوابوں کی تعبیر سچی بتاتے تھے. خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، جو بھی خواب دیکھتا ہے آدمی اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. یہ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں پورا موجود ہے، 12ویں پارے میں. 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، اپنا خواب انہوں نے بیان کیا یوسف علیہ السلام کو. ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں رکھ کر کے لے جا رہا ہے اور پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں. دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ کر کے اس کے رس پی رہا ہے. تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے پاس ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس میں سے ایک بندہ، اس سے آپ نے کہا تو وعدہ کر کے میرا بھی کام کرے گا، میرا بھی ایک کام ہے تو کرے گا. 7 سال گزر گئے تھے. جو بادشاہ مصر تھا وہ بھی بدل چکا تھا، جس نے قید میں ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جو بھی آیا، لیکن حکومت بدلی ہوئی تھی. میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگ آئے لینے کی. اب یہاں منظر اور ہے میرے. کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائے. آپ نے تعبیر تو بتا دی کہ کیا ہونے والا ہے اگلے 7 سالوں میں بادشاہ کے ساتھ، یہ ساری تعبیر بتائی. لیکن جب آزاد کرنے کی بات آئی تو آپ نے کہا رہنے دو، اب مجھے قید میں رہنے دو، اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں بادشاہ کے پاس کیوں رکھا ہے اس مقدم. لیکن بعد میں بادشاہ اور اس کے مصاحبین اور اس کے وزیر آپ کو اصرار کرتے ہوئے لے گئے اور لے جا کر کے سیدھے وزیر اعظم کے تخت پر بٹھا. سلاخوں کو تپا کر کے، لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر شرمگاہوں پر مار رہے ہوں. اس سے ان کی بدبودار پیپ ظاہر ہو رہا ہوگا. اہل محشر اس بدبو سے پریشان ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ زنا اور جو بدکاریاں کرتے تھے. قیامت کا دن بڑا سخت ہے میرے عزیز. ہم نے اپنے کی خواہش میں یہاں گزار لیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہی سب کچھ ہے. اے میرے عزیزو،
जिस दिन सांसों की डोर टूट जाएगी, तुम्हारे दीदे बाहर रह जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है, मुर्दा रूह निकलने के बाद आंखें फटी की फटी रख करके देखता रहता है। उसका माल उसके सामने होता है, उसकी औलाद उसके सामने होती है, लेकिन कोई उसे सांसें नहीं दे पाता, और ना ही वो हाथ उठाकर किसी को बता सकता है कि मौत का दर्द क्या होता है। इसीलिए मेरे अजीज, वो दुनिया फीकी है, फानी है, मरना एक दिन जरूर है। इस कदर गफलत अच्छी नहीं, इस कदर बेरारवी अच्छी नहीं। गुनाह हो जाने के बाद फौरन अपने मौला को मना लो और तौबा कर लो। जब खताएं हो जाएं तो वापस लौट कर के आओ मौला की बारगाह में। और तुम्हें पता नहीं, जिस जिस्म के लेकर हम आज परेशान हैं, ये वही जिस्म है जो कीड़ों की ग़िज़ा बना दिया जाएगा। कब्रिस्तान में तुमने कई कब्रें खोदी होंगी, तुम्हें सिवाय खोपड़ियों के कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े पहलवान वहां सोए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले वहां सोए हैं। 6 महीने के बाद जब कब्र खोदी जाती है तो सिवाय हड्डियों के कुछ नहीं मिलता। अरे मेरे अजीज, 40 दिन के अंदर तो पेट फट करके सब गूदा बाहर आ चुका होता है, सारा जिस्म हमारा खत्म हो चुका होता है। उस दर्द को हम ना सह सकेंगे, इसलिए आओ अपने आप को आज स्ट्रगल करना सीख लो, मुसीबतों से फेस करना सीख लो। सिवाय 2 रकात फज्र के तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा हुक्म है जो तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए कहा गया हो, लेकिन ये 2 रकात भारी क्यों पड़ जाती है? क्या तुम्हें कब्र का अजाब याद नहीं? आओ नौजवानों, आओ अल्लाह के साथ वफा करो, अपने रसूल से वफा करो, वरना तुम अगर ना आओगे, एक दिन लोग तुम्हें कफन में बांध कर अल्लाह के पास लाएंगे और ला कर जनाजे में रख देंगे और कहेंगे इस पर अब नमाज पढ़ो। आओ मेरे अजीजों, आज उस रब को मनाने का दिन है, ये शब कदर है, आज रमजान की ताक रात है। मेरा मौला खुद फरमा रहा है, कौन है मेरा बंदा जो मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसे माफ कर दूं। और अपने दिलों की हुजूरी के साथ मौला से कहते, मौला मैं हूँ इस भरी दुनिया में, इस रंगीन शहर में, जहाँ रात होती है तो गुनाहों के अड्डे सजाए जाते हैं। ऐ अल्लाह, इस शहर को तू अच्छा, ऐ करीम खुदा, इस शहर को तू बेहतर जानता है। यह शहर गुनाहों के लिए मशहूर हो चुका, लेकिन मैं भाग कर तेरे दरबार में